اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر غزالہ موسیٰ کاظمی ہے اور میں اولاد کی تربیت کے بارے میں آپ کو بہت سی باتیں بتا رہی ہوں، اور ہم کوئی 8-9 قسطیں پہلے ریکارڈ کرا چکے ہیں اور اب آخری 5 قسطیں انشاءاللہ آج ریکارڈ کرائیں گے۔ تو میں تعلیم کے بارے میں آج 2 قسطیں ریکارڈ کرانی ہیں، لیکن وہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ خاموشی بہتر ہے یا بولنا بہتر ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ دونوں میں آفات ہیں، یعنی دونوں میں مصیبتیں ہو سکتی ہیں، دونوں میں بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، دونوں میں آفات ہیں، لیکن اگر دونوں آفات سے خالی ہوں تو بولنا خاموشی سے بہتر ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کا جمال اس کی زبان میں ہے، انسان کا جمال اس کی زبان میں ہے، یعنی انسان کا جو باطنی حسن ہے، جو اس کا اخلاق ہے، اس کی خوبصورت زبان، اس کی میٹھی زبان میں ہوتا ہے۔ جس طرح فارسی کا محاورہ ہے زبان شیریں ملک گیری، کہ آپ میٹھی زبان سے ملک کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ محاورہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ آپ میٹھی زبان سے ملک کو بھی فتح کر سکتے ہیں، گھروں کو، دلوں کو آپ فتح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں جان بریڈشاء کی کوالٹیز آف مینٹلی ہیلدی فیملی بتانا چاہ رہی ہوں۔ جو جان بریڈشاء ایک ریکورنگ الکوہولک تھے، جو پہلے شراب کے نشے کے عادی تھے، اور پھر انہوں نے الکوہولکس انانیمس جو نشہ چھڑانے کی تنظیم ہے، اس کی مدد سے انہوں نے شراب کا نشہ چھوڑا، اور اس کے بعد ایک بہت اچھے انسان بنے، اور توبہ کرنے کے بعد، شراب سے توبہ کرنے کے بعد، برائیوں سے توبہ کرنے کے بعد وہ ایک بہت اچھے انسان بنے، اور وہ ایک ذہین انسان تھے، اور انہوں نے انسانیت کی بہت خدمت کی، اور بہت اچھے ان کے کیسٹ ہیں، بہت اچھی ان کی کتابیں ہیں۔ تو جان بریڈشاء نے کچھ صفات بتائی ہیں جو اچھے ذہنی صحت کے خاندان میں ہوتی ہیں، اور وہ صفات جو اچھے ذہنی صحت کے خاندان میں ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، لچکدار رویہ۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے لچکدار رویہ رکھتے ہیں، وہ لوگ فلیکسیبل ہوتے ہیں، وہ ریجڈ نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ ایک دوسرے کے احساسات کو قبول کرتے ہیں چاہے عمل کو قبول نہ کر سکیں۔ مثلا اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے بھائی کو گھر سے باہر نکال کے پھینک دوں، تو ہم اس کے احساسات کو قبول کریں گے چاہے ان پر عمل نہ کر سکیں۔ اسی طرح اگر ایک ساس بہو سے نفرت کرتی ہے یا بہو ساس سے نفرت کرتی ہے، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ دونوں کے احساسات کو قبول کرے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا عمل کرنا چاہیں جو قابل قبول نہ ہو یا اس وقت قابل عمل نہ ہو، تو شوہر کو انہیں بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد نمبر 3، اختلافات سب کی جیت کے طریقے سے حل کیے جاتے ہیں۔ سب کی جیت کے معنی اختلافات حل کرنے کا ایسا طریقہ جس میں سب کی جیت ہو اور کسی کی ہار نہ ہو، یعنی سب کی ضروریات اور اہم خواہشات کا خیال رکھا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی جیت جائے اور کوئی ہار جائے، بلکہ سب کی جیت ہو۔ ہر فرد کی انفرادیت کو قبول کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ہر فرد کی انفرادیت کو قبول کیا جاتا ہے، یعنی ہر فرد ڈیفرنٹ ہے۔ اب مثلا میں الحمدللہ ایک اسکالر ہوں، دین کی طالبہ ہوں، ایک ٹیچر ہوں، ایک ڈاکٹر ہوں، تو میری زندگی میں کچھ خوبیاں بھی ہیں لیکن خامیاں بھی ہیں۔ مثلا میرے گھر میں بہت زیادہ کتابیں، کیسٹیں، سیڈیاں، کاغذات، مضامین ہیں، تو میرے شوہر کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ گھر میں اتنی زیادہ اس طرح پڑھنے لکھنے سے متعلق اتنی زیادہ چیزیں گھر میں موجود ہیں، جنہوں نے اتنی زیادہ الماریاں آکیوپائی کی ہوئی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب انہوں نے ایک اسکالر عورت سے شادی کی ہے، ایک صاحب علم عورت سے شادی کی ہے، تو انہیں میری خوبیوں کے ساتھ میری خامی بھی قبول کرنی پڑتی ہے کہ میرے ساتھ علم کا ایک پلندہ، آپ اسے علم کا پلندہ کہہ دیں یا علم کا خزانہ کہہ دیں، وہ ساتھ ساتھ میرے ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ تو مجھے بلکہ یہاں یاد آیا، ایک معصوم کی حدیث ہے کہ علم ایک خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے، یعنی سوال پوچھا کریں تاکہ آپ علم حاصل کریں۔ تو جان بریڈشاء کی بتائی ہوئی 5ویں صفت ہے شوخی شائستہ مذاق کو قبول کیا جاتا ہے۔ شوخی شائستہ مذاق کو قبول کیا جاتا ہے، یعنی وہ مذاق جس پہ سب ہنستے،
اور جو کسی کو برا نہ لگے، اور ذمہ داری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ خصوصاً میں یہ سمجھتی ہوں کہ حوصلہ افزائی کا بیسٹ طریقہ یہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان ذمہ داری کا کام کرے تو آپ اس کی تعریف کریں۔ مثلاً آج میرا ملازم کاشف جو 13 سال کا ہے، 6 بجنے سے بھی پہلے آ گیا تھا، جبکہ اس کو 6:15 بجے کا ٹائم بتایا گیا ہے۔ تو میں نے اس کی تعریف بھی کی، اور میں نے اس کو انعام میں خوبانی کھانے کو دی اور کہا لو یہ تمہارا انعام ہے کہ تم یہ خوبانی کھا لو، کیونکہ تم ٹائم سے بھی پہلے آئے ہو۔ تو اب میں آپ کو اسٹیفن کوی کی بھی 2 باتیں ایسی بتانا چاہ رہی ہوں۔ اسٹیفن کوی کی کتاب ہے 7 Habits of Highly Successful People، اور اس کے آڈیو کیسٹس بھی ہیں، یقیناً اب سیڈیاں بھی ہیں۔ اسٹیفن کوی ان اچھے انسانوں میں سے ہے جو اس وقت زندہ ہیں اور ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ہمیں قرآن و سنت کے رہنمائی کے علاوہ ان ماہرین نفسیات کی رہنمائی کو بھی قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ مغرب سے ہوں چاہے وہ مشرق سے ہوں۔ سب کی جیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمدردی اور توجہ سے لوگوں کی بات توجہ سے سنیں۔ اگر ہم ہمدردی اور توجہ سے لوگوں کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو پھر ہمیں ان کے مسائل، ان کی ضروریات، ان کی خواہشات سمجھ میں آئیں گی، اور اس کے علاوہ ہم اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے بھی مناسب طریقے سے، شائستہ طریقے سے جد و جہد کریں۔ اگر ہم لوگوں کی بات توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر ہم لوگوں کی ضروریات اور خواہشات کو رد کر دیں گے، اور اگر ہم اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے مناسب جد و جہد نہیں کریں گے تو ہم اپنی ضروریات اور خواہشات سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے یہ دونوں کام ضروری ہیں تاکہ سب کی جیت ہو اور کسی کی ہار نہ ہو۔ تو اب تعلیم کے اوپر میں بات چیت شروع کرتی ہوں، اور تعلیم کے اوپر یہ 2 قسطیں ہیں، اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کی کیسے حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے کہ بچوں کی، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ میری بڑی بیٹی اس وقت شادی شدہ ہے، اس کا 2.5 سال کا بچہ ہے، لیکن جب بھی میں اپنے کسی بھی بچے سے بات کرتی ہوں، اور وہ 3 بچے تو امریکہ میں ہیں اور ایک ہمارے ساتھ ہی ہمارے اپر پورشن میں رہتی ہیں ہماری بیٹی، تو میں سمجھتی ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لسننگ کروں، میری ذمہ داری ہے کہ میں لسننگ کروں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی حوصلہ افزائی کروں، میں ان کی تعریف کروں۔ تو میں جب بھی اپنے کسی بھی بچے سے بات کرتی ہوں، چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے وہ بچوں والا ہو، چاہے وہ کنوارا ہو، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حوصلہ افزائی کروں، اور جتنی بھی بات میں فون پہ سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں اس میں کوئی خوبی، کوئی قابل تعریف بات نوٹ کروں اور اس کی تعریف کروں۔ اور اس کے بارے میں اسپینسر جانسن نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا، اور اسپینسر جانسن کا جملہ ہے کیچ یور چائلڈ ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ، کیچ یور چائلڈ ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ۔ اپنے بچے، اپنے نوجوان کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں، کوئی اچھا کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ یعنی ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم اپنے بچوں، نوجوانوں کو، ملازموں کو غلط کام کرتے ہوئے پکڑتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو اچھے کام کرتے ہوئے پکڑیں۔ میں نے جو اتنی قسطیں ریکارڈ کرائی ہیں، میں نے آپ کو اپنے نوجوانوں کے ساتھ خوش اخلاقی پہ بڑا زور دیا ہے، نرمی سے بات کرنے بڑا زور دیا ہے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی آواز اونچی نہ کریں، کبھی بھی تلخ آواز سے بات نہ کریں۔ اگر آپ کی آواز سال میں 1-2 دفعہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے اور سال میں 1-2 دفعہ آپ کی آواز تلخ ہو جاتی ہے تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی کوئی سچویشن اتنی بری ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم بہت ہرٹ ہوئے ہیں۔ تو اگر سال میں 1-2 دفعہ اگر آپ کی آواز میں تلخی آ جاتی ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ کا بچہ بھی سوچے گا، آپ کا بچہ یا بچی سوچے گا کہ امی ابو ہمیشہ میری اتنی عزت کرتے ہیں، تو آج ان کی آواز تلخ ہوئی ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے، تو مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی آواز روز روز تلخ ہوگی، صبح شام تلخ ہوگی، یا ہفتے میں 1-2 دفعہ تلخ ہوگی، تو وہ یا تو سمجھنے لگے گا کہ میں ایک برا بچہ ہوں، میں ایک برا نوجوان ہوں، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، یا وہ سوچے گا امی ابو تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، ان کو بولنے دو اور میں اپنے مزے اڑاؤں اور مجھے ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو روز روز کی تلخیوں سے آپ ضرور بچیں۔ ہاں، سال میں 1-2 دفعہ اگر کبھی آپ کی آواز اونچی ہو جاتی ہے تو میں آپ پر الزام نہیں لگاتی، کیونکہ اگر آپ کے بچے یا نوجوان نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے،
تو آپ کبھی کبھار اگر آواز اونچی کریں یہ آپ کا حق ہے، لیکن روز روز آواز اونچی کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں قولاً کریمہ کا لفظ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ قولاً کریمہ استعمال کرو، یعنی انتہائی بادب گفتگو استعمال کرو، انتہائی عزت اور ادب کے ساتھ والدین سے گفتگو کرو۔ تو میں والدین کو کہتی ہوں کہ بچوں کا ذہن تو ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہے، بچوں کا ذہن تو ایک موبائل کی ویڈیو کی طرح ہے کہ جو چیز ریکارڈ ہوتی ہے وہی پلے ہوتی ہے۔